الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو دین میں لے کے آیا تھا میں نے آپ تک وہ پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دین نہیں پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ کے احکام تھے وہ امت کو بتلائے نہیں بلکہ کر کے دکھلائے کہ کون سا کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، ہماری بیاہ شادی کس طرح ہونی چاہیے، ہمارے کھانے پینے کا کیا نظم اور کیا انتظام ہونا چاہیے اور کس طریقے سے کھانا چاہیے، یہاں تک کہ استنجے میں جانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اللہ کے بندے اللہ سے دور تھے، اللہ سے بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی راہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے ان کو اللہ کے قریب کیا اور اللہ سے لا کر جوڑا، اور وہی کام تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین کو دیا ہے، اور ساری امت کے لیے کام ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی راہ کو اپنی منزل کو چھوڑ دیا ہے، وہ سب اس راہ پر آ جائے اور اللہ سے جڑ جائے اور صحیح راستہ اختیار کر لے، برائیوں سے نفرت کرنے والے بن جائے اور نیکیوں سے الفت کرنے والے بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن علی رحمہ ایک بزرگ ہیں، وہ جہاد کے لیے نکلے اور ان کی بیوی حاملہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور یہ 30,000 دینار ہے، ان کو تم خرچ کر لینا اور میرا پتہ نہیں میں کب لوٹوں۔ آپ جہاد کے لیے نکل گئے اور آپ کو اتنا وقت لگا کہ 27 سال وہاں گزر گئے۔ 27 سال کے بعد جب واپسی ہوئی اور وہ مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور گھر پہ آ کر دستک دی، اندر سے ایک نوجوان آیا، اس نے کواڑ کھولے، حضرت عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو اور میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تو کون نوجوان ہے، تو نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور کب سے قبضہ کر کر بیٹھا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ نوجوان کہہ رہا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، یہ گھر تو میرا ہے۔ جب دونوں کی بات ہونے لگی تو بیوی نے اندر سے دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا اور بیٹے سے کہا کہ ان کو اندر آنے دو، یہ آپ کے والد محترم ہے۔ رات کا وقت تھا، صحیح طریقے سے بیٹے کو نہیں دیکھا، بڑے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، سر پہ ٹوپی لگا رکھی تھی،
رات کو آرام کیا، اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک نوجوان نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا شروع کی۔ وہ نوجوان بڑا حسین اور خوبصورت تھا، اور اس نے جبہ پہن رکھا تھا، بڑا معصوم چہرہ تھا، اور ان کی مجلس کے اندر امام مالک علیہ رحمہ، ابو الحسن علیہ رحمہ، ایسے ایسے بزرگوں احادیث پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھا ہے، احادیث پڑھا رہا ہے، بڑا معصوم ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ امام مالک نے کہا کہ یہ ہمارے استاد ہے، آپ زور سے نہ بولو، آہستہ سے بات کرو، یہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بزرگ عبد الرحمن ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کے رونے لگے اور بے ہوش ہو کر گر گئے کہ اتنی اچھی احادیث اور اس طریقے سے اور سلیقے سے اتنے بڑے مجمع کو پڑھا رہا ہے۔ تو رات میں بیوی سے کہا تھا کہ میں نے تجھے 30,000 دینار دیے تھے، تو نے کہاں خرچ کیے؟ بیوی نے کہا کہ صبح ہونے دو، آپ فجر کی نماز کے بعد جب آ جاؤ گے تو میں تم کو بتا دوں گی کہ میں نے وہ 30,000 دینار کہاں خرچ کیے ہیں۔ جب وہ گھر آئے اور روتے ہوئے گھر آئے، بیوی سمجھ گئی، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے ربیہ کو دیکھا کہ وہاں احادیث پڑھا رہا ہے اور اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ 30,000 دینار تمہارے بیٹے پہ خرچ کیے ہیں اور اس کو محدث بنایا ہے۔ تو عبد الرحمن الرحمن نے کہا کہ میں بھی ایک نیکی کے کام کے لیے نکلا تھا، اور تو نے بہت اچھی جگہ میرے 30,000 دینار خرچ کیے ہیں، کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہ مائی بھی کیسی تھی کہ باپ کے نہ ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، اور بچے کو ایسا بنا دیا کہ تمام مجمع کو اس نے اللہ کا دیوانہ بنا دیا۔ تو ان سب نے اس کام کو انجام دیا کہ اللہ کے جو باغی تھے، اللہ سے جو دور تھے، ان کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اور آج بھی خانقاہوں کے اندر یہی کام کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو ذکر کرنے کا سلیقہ اور شعور بتلایا جاتا ہے، اور ان کو ذکر سکھایا جاتا ہے۔ ہماری روح کی غذا یہی ذکر ہے۔ ہم دنیا کی کتنا بھی سامان کھا لیں، کتنی بھی چیزیں ہم استعمال کر لیں، ان سب سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری روح کو اگر کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جو اللہ کے عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غار ثور کا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میری عمر 16.5 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی، کہ اس وقت میری دوستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کہیں آنا جانا تھا، کھانا پینا تھا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے تو لوگوں نے تمام شرائط رکھی ہے۔
کسی نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم تمہیں نبی مانیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ سورج کو واپس کر کے دکھلائیں تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ پتھروں سے کلمہ پڑھوا کے دکھلائیں تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزے کر کے دکھلائے، پھر بھی ابو جہل نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا کر یہ کہا کہ آپ ہجرت کر کر مدینہ چلے جائیں، تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر مدینے کو نکل لیے، سب چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ حالانکہ سب کے لیے کہا تھا، لیکن بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی ہمیں بھی ہجرت کا حکم ہو جائے گا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے۔ تو ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، جیسے کنڈی کھٹکھٹانا چاہتے تھے، کواڑ پر ہاتھ رکھا تو کواڑ فوراً کھل گئے۔ کہا کہ اے صدیق، تو سویا نہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی، جب سے آپ نے کہا ہے کہ جلدی ہی ہجرت کا حکم ہو جائے گا، میں اس رات سے آج تک نہیں سویا ہوں۔ میں پوری رات دروازے میں کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آواز دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بسترے پر بھیج دیا کہ جو مال جمع ہے صبح کو واپس کر دینا، اور تمام کفار مشرکین نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہیں ہر روز شام کے وقت یہ ساری بکریاں چراتے ہوئے غار سور کی طرف آنا ہے، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی، تمہیں ہر روز تازہ کھانا غار سور پر پہنچانا ہے، اور اتنا کھانا پہنچانا ہے تاکہ ہم وہ کھانا رات میں بھی کھا سکیں اور صبح کو بھی کھا سکیں۔ اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں کفار مشرکین کی سارے دن کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، ان کی خبر شام کو ہمیں غار سور تک پہنچانا ہے۔ اور ایک غلام کو کہا کہ 3 دن کے بعد یہ 2 اونٹنیاں غار سور کے فلاں کنارے پر لے کے آ جانا، جہاں کو لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، اس سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ کا پتہ بتلایا کہ تجھے 3 دن کے بعد وہاں آنا ہے۔ سب اپنے اپنے کام پر متعین ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دور پہنچے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، اور عام انسان تو میرے عزیزو کچھ دور چل کر تھک جائے گا۔ غار ثور کی جو چڑھائی ہے وہ 5413 فٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر آپ نے جو دوڑ لگائی ہے، آپ سیدھے غار ثور کے اوپر جا کر ٹھہرے ہیں۔ اور آپ جب چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے، تاکہ کفار مشرکین کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہاں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں۔ آپ جب غار ثور پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ یہاں تشریف رکھے، میں اندر جا کر غار ثور کی صاف صفائی کر دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس نے ان کو ایمان کی حالت میں پیار محبت سے ایک نظر دیکھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بات ایک سانپ سن رہا تھا، اس نے کہا، اے عیسیٰ، یہ بتا دو کہ وہ نبی کب آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے 600 سال کے بعد وہ نبی آئیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ نبی کہاں آئیں گے؟ کہ وہ مکے میں آئیں گے، اور غار ثور کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس میں غار ثور ہیں، اس میں وہ 3 دن 3 رات قیام فرمائیں گے۔ وہ سانپ وہاں سے روانہ ہوا اور اس غار کے اندر آ گیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، آپ کے پاس 4 چادریں تھیں۔ آپ نے وہ چادریں پھاڑ پھاڑ کر جو اس کے اندر سوراخ تھے ان کو بند کرنا شروع کیا۔ اس سانپ نے، اژدہا نے سوچا کہ اگر اس کے اندر وہ آئیں گے اور کسی نے سوراخ بھی بند کرے تو وہ 10-20 کر سکتے ہیں۔ اس اژدہے سانپ نے 70 سوراخ اس کے اندر بنا رکھے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادریں پھاڑ پھاڑ کر ہر سوراخ کو بند کرتے رہے، یہاں تک کہ 69 سوراخ بند کر دیے اور کپڑا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے فکر تھے، انہیں تو پتا تھا کہ میرا رب ان کفار مشرکین سے مجھے بچا لے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں کفار مشرکین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے جاتے ہی کہا کہ صدیق، مجھے آرام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بل کے اوپر اپنی ایڑی لگا لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر سر رکھ کے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سانپ بھی دیوانہ تھا، وہ تو 600 سال سے منتظر تھا کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر آئے اور میں ان کا دیدار کروں۔
دیدار کرنا اس کا مقصد تھا، نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ لیکن جب اس کے لیے کوئی راستہ نہ تھا تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی کے اندر 19 ڈنک مارے۔ میرے عزیزوں، جب کسی کے سانپ کاٹتا ہے تو اس سے اتنی گرمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گردے پھٹ جاتے ہیں اور خون ناک سے اور کانوں سے باہر آنے لگتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ آپ کے 19 ڈنک مارے، آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ کہا کہ میں نے ڈنک نہیں دیکھے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ دیکھا، میں تو آپ کی زیارت کر رہا تھا۔ لیکن جب جسم کے اندر پریشانی ہونے لگی اور پاؤں ہٹانا اچھا نہ سمجھا کہ میرے نبی کو تکلیف ہوگی، لیکن بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور جب وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ کہا کہ صدیق کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، میری جان آپ پر قربان ہے۔ صدیق بات کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرا مال بھی آپ پر قربان ہے۔ صدیق بتا تو صحیح کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہے۔ کہا کہ صدیق بتاؤ بات کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن اس ایڑی پر لگایا۔ جیسے ہی آب دہن لگایا، پورے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچ گئی اور پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ جو تکلیف اور پریشانی ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہے، اور 3 دن کے بعد وعدے کے مطابق وہ شخص اونٹیاں لے کر غار کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ میرے عزیزوں، مکے سے مدینے کی دوری 400-450 کلومیٹر کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کچھ تھکان ہوئی، کہا کہ صدیق کچھ دیر کہیں آرام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی کو دیکھا، اس کے نیچے کچھ سایہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، اس جگہ کو صاف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آرام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے لگے تو اللہ کے نبی کو وہاں نیند آ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے ہی کوئی چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ بکری تمہاری ہے یا کسی اور کی چرا رہے ہو؟ کہ نہیں، یہ میری بکری ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی بکری کا دودھ خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے لیجئے۔ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اس سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیے اور بکری کے تھن بھی دھوئیے۔ اس چرواہے نے بکری کے تھن دھوئے اور بکری کا دودھ نکالا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دیکھا کہ دودھ کا پیالہ لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے اور وہ دودھ نوش فرمایا اور باقی بچا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے وہ دودھ نوش فرمایا، اور جب غار کے اندر اللہ کے نبی نے ایک دعا صدیق اکبر کو دی تھی کہ اللہ، جیسے صدیق غار کے اندر میرے ساتھ ہے ایسے ہی جنت میں اس کو میرے ساتھ رکھنا۔ اور جب وہاں دودھ پیا تو پھر دعا دی
کہ اللہ تو صدیق کی نیکی دیکھ رہا ہے، جتنا نفع مجھے صدیق کی جان اور مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال اور جان نے نہیں دیا، اے اللہ اس کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے سفر کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں رہے۔ 10 سال کی زندگی وہاں گزری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے وفات پائے ہیں۔ صحیح بات تو میرے عزیزو یہ ہے کہ وہ جدائی کا غم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ اے بیٹی وہ چارپائی مجھے دکھا دے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ کہا کہ یہ چارپائی یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بتا کہ اللہ کے نبی نے جب دنیا سے پردہ کیا تو آپ کا رخ کس طرف تھا؟ کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ عشق میں بول رہے تھے۔ کہا کہ وہ پیر کا دن تھا۔ کہنے لگے کہ بیٹی میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی پیر کے دن دنیا سے پردہ کیا اور مجھے منگل کا دن نصیب ہو، میں منگل کا دن دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیزو ایسا دوست دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ ایک مثال ہے کہ جیسا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا دوستی کا زمانہ گزرا ہے کسی کا نہیں گزرا۔ تقریباً 43 سال کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستی کا گزرا ہے۔ جیسا ساتھ صدیق اکبر نے دیا ہے ایسا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ اتنے بڑے عاشق تھے، اس صدق کا مقام تھا ایسا دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ اور میرے عزیزو ہمارا سلسلہ بھی صدیقیہ ہے، آگے یہ نقشبندی مجددی کہلایا ہے، اور اسی کے اندر بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ اللہ سے ملنے والے بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائے، اس سے محبت کرنے والے بن جائے، اس سے پیار کرنے والے بن جائے۔ اے میرے عزیزو اگر ہم اللہ سے پیار کرنے والے بن جائیں گے، اللہ سے عشق کرنے والے بن جائیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔